الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں توبہ کے موضوع پر کلام چل رہا تھا اور تسلسل سے ہم نے توبہ کی فضیلت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے توبہ جن کلمات کے ساتھ ہم پر واجب قرار دی ان آیات کا بیان ہوا، پھر توبہ کی تعریف کیا ہے، توبہ کی شرائط کیا ہیں، اور قرآن میں مزید جو توبہ پر انعامات اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمائے وہ بھی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ ابھی بھی اس کا سلسلہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا کہ توبہ کس قدر افضل چیز ہے اور اللہ تبارک و تعالی کس طرح اپنے بندے پر کرم نوازی فرماتا ہے۔ اور پھر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب ہم لاسٹ میں بالکل پہنچیں گے، یعنی تمام توبہ سے متعلق فضائل اور دیگر اس سے متعلق کوئی بھی معلومات ایسی جو قرآن یا حدیث میں آئی ہے ہماری دانست میں ہم مکمل کر چکے ہوں گے، تو پھر انشاءاللہ آپ کو طریقہ بتائیں گے کہ ہر گناہ پر کس طریقے سے توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ گناہوں کی 6 اقسام ہوتی ہیں اور ان پر توبہ کے طریقے بھی تھوڑے مختلف ہوتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ آج آپ کی خدمت میں ایک صحاح ستہ کی روایت جو طویل روایت ہے، حضرت عبداللہ بن کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور یہ بڑا ایمان افروز واقعہ ہے جس سے کئی اہم نکات بھی نکلتے ہیں، بہت سے امور میں درس حاصل ہوتا ہے طویل واقعہ، لیکن انشاءاللہ آپ سنیں گے تو بہت ہی لطف آئے گا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور اس میں چونکہ یہ توبہ سے متعلق بھی ہے لہٰذا ہم توبہ کے ضمن میں اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور یہ اپنے والد کے نابینا ہونے پر ان کے قائد تھے، یعنی حضرت کعب بن مالک۔ واقعہ ہے حضرت کعب بن مالک کا، حضرت عبداللہ ان کے صاحبزادے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ آخری زمانے میں میرے والد صاحب نابینا ہو گئے تھے، تو میں ان کو جیسے کہیں لے کے جانا ہوتا تھا لے کے جاتا تھا۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت کعب بن مالک یعنی اپنے والد سے سنا کہ وہ جنگ تبوک میں اپنے پیچھے رہ جانے کا واقعہ سناتے تھے۔ یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تمام صحابہ کو جہاد کا حکم دیتے تو پھر سب پر چلنا واجب ہوتا تھا۔ کبھی تو ایسا ہوتا تھا خود سرکار رہ جاتے تھے، نہیں جاتے تھے، اور مختلف سرایا بھیجتے تھے۔ سریہ کی جمع سرایا ہے، ایک چھوٹی جماعت، تو کسی ایک کو امیر بناتے تھے، صحابہ کرام کو بھیجتے تھے جہاد وغیرہ کے لیے، اور بعض اوقات بنفس نفیس خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے۔ اس وقت جو طاقتور ہوتا، صحیح سلامت ہوتا، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ان کو پیچھے چھوڑتے تھے تاکہ وہ عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور کمزوروں، ضعیفوں، بیماروں کی حفاظت کریں، کیونکہ کوئی نہ کوئی پیچھے علاقے میں بھی رہنا چاہیے تھا کہ جو اگر خدا نہ خواستہ پیچھے سے دشمن حملہ کر دے تو دفاع کر سکتا ہو، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت پر موقوف تھا، باقی سب کا جہاد میں جانا لازم ہوتا تھا۔ اور کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی تھی ٹھہرنے کی، اور ان کو جانا منع بھی نہیں تھا، تھے بھی طاقتور، کمزور بھی نہیں تھے، لیکن وہ نہیں جاتے تھے، وہ منافقین تھے۔ اور یہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے جاتے، اعلان فرماتے، کہیں چھپ جاتے تھے، چلے جاتے، جب واپس آتے تو یہ اپنے عذر لے کر آتے کہ یا رسول اللہ میرے ساتھ یہ عذر ہو گیا تھا، کوئی یہ عذر اپنا پیش کرتا، اور اکثر جھوٹ بولتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود یہ کہ بعطائے الہی ان کے جھوٹ پر، ان کے من گھڑت آزار پر مطلع ہوتے تھے، لیکن چونکہ اللہ کا حکم تھا اس لیے آپ درگزر فرماتے، بلکہ ان کے لیے دعا بھی کر دیا کرتے تھے۔ اور جو ایسا ہوتا کہ کوئی عذر نہیں تھا، پیچھے رہ جاتا، اور پھر وہ وہ عذر بھی کوئی صحیح بیان نہ کرتا، بلا عذر پیچھے رہ جاتا، تو وہ سزا کا مستحق تھا۔ اس پس منظر میں ذرا یہ واقعہ آپ دیکھیے کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں غزوہ تبوک اور غزوہ بدر کے سوا کسی جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو کر پیچھے نہ رہا، لیکن بدر میں پیچھے رہ جانے والوں کو کسی نے مورد اتعاب نہ ٹھہرایا، اور وجہ اس کی یہ خود بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان قریش کے قافلے کے ارادے سے تشریف لے گئے تھے، وہ جہاد کے لیے تو گئے نہیں تھے،
یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی پہلے سے کوئی ایسا حکم کے بغیر کفار کا اور مسلمانوں کا مقابلہ کروا دیا تھا، لہذا جو پیچھے رہ گیا تھا نہیں اس میں شرکت کر سکا، اس کو کوئی عتاب نازل نہیں ہوا۔ اور یہ فرماتے ہیں میں عقبہ کی رات میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا جب ہم نے اسلام پر پختگی کا عہد کیا۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک سے میرے پیچھے رہ جانے والوں کا واقعہ یوں ہے کہ میں دوسرے غزوات کی بنسبت ان دنوں زیادہ طاقتور اور بہت مالدار تھا۔ اب یہ ایک بڑی بات ہے کہ اپنے لیے کوئی عذر ثابت کر رہے ہیں کہ کوئی عذر نہیں تھا، تو اپنا بتاتے ہیں کہ میں بہت طاقتور بہت مالدار تھا، خدا کی قسم اس سے پہلے میرے پاس کبھی 2 سواریاں اکٹھی نہیں ہوئی تھیں، یعنی 2 اونٹ، جبکہ اس موقع پر مجھے 2 سواریاں میسر تھیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب کسی غزوے کا ارادہ فرماتے تو اسے مخفی رکھتے تھے، یعنی بتاتے نہیں تھے، بس صحابہ سے فرماتے تیاری کرو کہیں جانا ہے۔ اور یہ ایک حکمت، جنگی حکمت تھی کہ کیونکہ منافقین ایسے بھی تھے کہ جو اس بات کو سننے کے بعد کہ کہاں جا رہے ہیں فوراً کفار کو پہلے سے ہوشیار کر دیا کرتے تھے، اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نہیں بتاتے تھے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ لیکن غزوہ تبوک کے موقع پر شدید گرمی تھی، طویل سفر درپیش تھا، بے آب یعنی بغیر پانی کے جنگل کو طے کرنا تھا، اور کثیر تعداد دشمن سے مقابلہ تھا، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے سامنے تمام معاملہ کھول کر رکھ دیا تاکہ جہاد کی تیاری مکمل کر سکیں۔ تو یہ دیکھیں پوری صورتحال واضح طور پہ بتا رہے ہیں کہ میں طاقتور بھی تھا، میرے پاس سواریاں بھی تھی، میرے پاس مال بھی تھا، معاملہ مخفی بھی نہیں رکھا گیا تھا کہ چلو میں بعد میں کہہ دیتا کہ مجھے کیا پتا کہ جہاد کے لیے جا رہے ہیں، ایسی سچ ہو سکتا ہے کہیں اور تیاری کر کے جا رہے ہوں۔ سب ہر طریقے سے کوئی عذر ان کے پاس نہیں تھا، سب انہوں نے بیان کیا کہ سب مجھے معلوم تھا۔ اور کہتے ہیں کہ کسی رجسٹر وغیرہ میں ان کے نام محفوظ نہیں کیے گئے تھے، یعنی جتنے صحابہ کرام تیاری مکمل کر چکے تھے اور جو سرکار کے ساتھ جانے والے تھے ان کے نام کسی رجسٹر وغیرہ میں کسی کتاب میں نہیں لکھے گئے تھے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ جو شخص غائب ہونا چاہتا اس کا خیال ہوتا کہ اس کی غیر حاضری مخفی رہے گی، کیونکہ مثال کے طور پہ اگر 1500 1000 صحابہ ہیں تو ان میں سے اب ایک صحابی سامنے ہے، دوسرے ادھر ہیں، تیسرے ادھر ہیں، تو یہ گمان ہو سکتا تھا کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نہ پڑے، اور یہ اعتماد کہ جس کو کال کی ہے وہ تو آئے گا آئے گا، اس طرح جو نہیں بھی آیا تو اس کی غیر حاضری پوشیدہ رہ سکتی تھی، یہ بھی کہتے ہیں کہ ہو سکتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ اس کا خیال ہوتا کہ اس کی غیر حاضری مخفی رہے گی جب تک کہ اس کے بارے میں وحی نازل نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے کے لیے اس وقت تشریف لے گئے جب پھل اور سائے مرغوب تھے، یعنی بڑا باغوں کے اندر بڑا زبردست فراوانی تھی، بہار کا موسم تھا، پھل زبردست قسم کے نکلے ہوئے تھے، اور یہ رغبت والی چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان اپنے باغ میں جائے، پھل زبردست قسم کے لٹکے ہوں اور میٹھے پانی کے چشمے جاری ہوں اور گہرا سایہ ہو، اس میں ویسی آدمی پلنگ بچھا کے لیٹے تو ایسی ٹھنڈی ہواؤں کے اندر نیند بھی بڑی اچھی آتی ہے اور آدمی کا دل نہیں چاہتا کہ کسی مشقت والے مقام پر جائے۔ تو کہتے ہیں میرا بھی ان کی طرف میلان تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جہاد کی تیاری کر چکے تھے، میں صبح کے وقت تیاری شروع کرنے کا ارادہ کرتا لیکن میرا ارادہ پورا نہ ہوتا، اور میں دل ہی دل میں کہتا کہ جب چاہوں گا کر لوں گا، مجھے تمام وسائل میسر ہے۔ اسی کشمکش میں رہا کہ صحابہ کرام تیاری مکمل کر چکے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوئے، یعنی سوچتے رہے اچھا آج کرتا ہوں، کل کرتا ہوں، پرسوں کرتا ہوں، لیکن سستی طاری رہی۔ اور کہتے ہیں اور میں ابھی تک سامان سفر تیار نہ کر سکا، دوسرے دن بھی کچھ تیاری کیے بغیر واپس لوٹا۔ مسلسل یہی صورتحال رہی، مجاہدین تیزی سے جا رہے تھے، میں یہی سوچتا رہا کہ جب بھی نکلوں گا ان کو جا ملوں گا، کاش میں ایسا کر لیتا، لیکن یہ تو میرے مقدر میں ہی نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد جب میں باہر لوگوں کی طرف نکلتا تو مجھے یہ دیکھ کر انتہائی دکھ ہوتا کہ منافقین اور کمزور معذور لوگوں کے سوا اپنے جیسا کوئی دوسرا نظر نہ آتا تھا، یعنی منافق تھے وہ نہیں جاتے تھے، اور باقی کمزور بوڑھے عورتیں، باقی یہ طاقتور اور توانا تھے، تو شرمندگی ہوتی تھی، ندامت ہوتی تھی کہ میں پیچھے رہ گیا، اور منافقین مجھے اپنوں میں سے سمجھ رہے ہوں گے کیونکہ منافق سمجھتے تھے کہ ہم پیچھے رہ گئے جان بوجھ کے، تو جو پیچھے رہا وہ ہمارا ساتھی ہی ہوگا۔ اور اسی طرح پھر وہ کمزور لوگوں کی سوالیہ نگاہیں
کہ بھئی تم کیسے پیچھے رہ گئے، چاہے کوئی پوچھے نہیں لیکن بہرحال نگاہیں تو اٹھتی ہیں کہ بھئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی کال دی ہے تو پھر آپ کیسے پیچھے رہ گئے. تو اب وہ ندامت اور شرمندگی اور افسوس غالب آنا شروع ہوا. یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک پہنچنے تک میرا ذکر نہ کیا. یہ بعد میں آپ نے صحابہ سے معلوم کیا تو بتا رہے ہیں تبوک میں آپ صحابہ کرام علیہم رضوان کی مجلس میں تشریف فرما تھے کہ آپ نے پوچھا کعب بن مالک کا کیا بنا. اب سرکار نے اپنے غلام کے بارے میں پوچھا، حالانکہ خود کہہ چکے ہیں کہ بہت سو کا گمان یہ تھا کہ اگر ہم پیچھے رہ جائیں گے تو پتہ کہاں چلے گا. لیکن جو واقعی بہترین لیڈر ہوتا ہے، بہترین اپنی رعایا کا خیال رکھنے والا حاکم ہوتا ہے، وہ اپنے کام کے آدمیوں اور اپنے مخلص ساتھیوں کو لاکھوں میں بھی ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے، پہچانتا ہے، ان کی قدر کرتا ہے. ہمارے بڑے بڑے تنظیمیں، بڑی بڑی سیاسی پارٹیاں، بڑے بڑے آستانے اور بڑے بڑے ادارے اسی لیے تباہ ہو جاتے ہیں کہ پرانے لوگوں کو فراموش کر دیا جاتا ہے، ان کی خدمات کو نظر انداز کیا جاتا ہے، ان کی غیر حاضری کو بالکل معمولی سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، آیا ہے نہیں آیا نہیں آیا کوئی بات نہیں، چھوڑ دیجئے. کوئی یہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرتا کہ کون سا ایسا عذر ہے جس کی بنا پر فلاں شخص اب نہیں آ رہا. اس میں ہوتا یہ ہے کہ مخلص ساتھی ٹوٹ جاتے ہیں، کسی اور کے پاس چلے جاتے ہیں یا اس فیلڈ کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کا بڑا خیال رکھتے تھے، لہٰذا آپ نے پوچھا کہ کعب بن مالک کا کیا بنا. تو بنو سلمہ کے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے 2 چادروں اور دونوں پہلوؤں کے نظاروں نے روک لیا ہے. یعنی وہ ان کی کیفیت کو سمجھ گئے تھے کہ لباس اچھے ہیں ان کے پاس اور دونوں پہلوؤں کے نظارے، اس طرف دیکھتے ہیں تو باغ، اس طرف دیکھتے ہیں پھل فروٹ اور دیگر اللہ تعالیٰ کی اور عطا کردہ نعمتیں، ان چیزوں نے کعب بن مالک کو روکا ہے. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب بن مالک کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ نہیں، تم نے غلط کہا ہے. پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کے متعلق بھلائی کے سوا کچھ نہیں جانتے. یعنی حضرت معاذ بن جبل نے دفاع کیا کہ نہیں، وہ منافقین میں سے نہیں ہے کہ جیسے منافقوں کو ایسی چیزیں روک لیتی ہیں، ضرور ان کے ساتھ کوئی عذر ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. اسی دوران آپ نے پھر ایک یہ بیچ میں تھوڑا سا اضافی چیزیں میں اس کو ترک کرتا ہوں کیونکہ طویل حدیث ہے. یہ کہتے ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کا اعلان ہوا کہ اب قافلہ واپس آ رہا ہے، یعنی غزوہ ختم ہو گیا اور لوگ واپس آنا شروع ہو گئے. تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں گھر کے تمام سمجھدار لوگوں سے مدد مانگنے لگا کہ یار اب کچھ مجھے بتاؤ میں کیا کروں، کس طریقے سے سرکار کا سامنا کروں گا. کیونکہ جب ایک ایسا مخلص ساتھی ہو اور پھر اللہ کے نبی، ایک دیکھیں نا ایک عام لیڈر ہو، چلے اس کے ساتھ کوئی معاملہ ہو ایک الگ بات ہے، اب تو معاملہ ہے سید المرسلین کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کا، اور اس نبی کا کہ جس پر اب آخری وحی نازل ہو رہی ہے. کوئی بھی ایسا واقعہ ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو جاتی تھی. تو اس لیے حضرت کعب بن مالک اب بہت زیادہ گھبرانے لگے اور کہتے ہیں کہ جب کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب تشریف لانے والے ہیں تو میرے سب بناوٹی خیال محو ہونے لگے. یعنی میرے ذہن میں آتا تھا کہ یوں کہہ دوں گا، یوں ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا اور میرے لیے کوئی بچنے کی راہ نکل جائے گی. جیسے جو کرپشن کرنے والے ہوتے ہیں، بہت عرصے تک کرپشن کرتے رہیں، پکڑ دھکڑ نہ ہو، لیکن جب پکڑ دھکڑ شروع ہوتی ہے تو پھر دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، خطرہ پیدا ہوتا ہے. پھر وہ بیٹھے بیٹھے سوچتے ہیں کیا ہوگا، اگر فلاں کے بارے میں پوچھا تو میں کیا کہوں گا، فلاں چیز کے بارے میں پوچھا تو کیا کہوں گا. یا اور میں سمجھانے کی عرض کرتا ہوں کہ جیسے کوئی خاتون ہو اپنے شوہر کی نافرمانی کر بیٹھیں اور پھر شوہر کو کسی طرح پتہ چلے اور اب عورت کو معلوم ہو گیا تمہارے شوہر کو پتہ چل گیا اور وہ عنقریب تم سے پوچھنے والا ہے. تو اب ذہن کے اندر جو خدشات شروع ہوتے ہیں، جوابات آتے ہیں کہ یوں کہہ دوں گی، یوں کہہ دوں گی، یوں کہہ دوں گی. یا جو طالب علم ہوتے ہیں بعض اوقات تیاری نہیں کر پاتے، امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں، اب گھر والوں کا سامنا کرنا ہے، کیا کہوں گا، کیسے کیا جواب دوں گا. تو پھر وہ مختلف خیالات آتے ہیں اور لیکن جیسے جیسے وہ وقت قریب آتا ہے، پیشی کا وقت آتا ہے، تو پھر وہ تمام جو ہم نے سوچا ہوتا ہے، ہاں یوں کہوں گا تو انشاءاللہ یہ رزلٹ آ جائے گا، یوں کہوں گا تو میرے حق میں بات ہو جائے گی، لیکن وہ تمام پھر پوزیٹیو جو اپنے لیے سائنس ہوتے ہیں وہ سب ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور انسان انتہائی ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے.
یہی کیفیت آپ کے ساتھ تھی. تو کہتے ہیں تو میرے سب بناوٹی خیال محو ہونے لگ گئے اور میں سمجھ گیا کہ ان کے ذریعے نجات حاصل نہیں کر سکتا. تو جھوٹ جو مطلب شیطان تو ہوتا ہے صحابہ کرام علیہ رضوان پہ اس کا غلبہ نہیں ہوتا ہے، لیکن نفسانی مشورے تو بہرحال رہتے ہیں کہ یوں کہہ دینا، یوں کہہ دینا، یوں کہہ دینا، اس طرح عذر پیش کر دینا، اس طرح بہت سارے خیالات آئے. لیکن کہتے ہیں جب آخری وقت آ گیا اور میں سمجھ گیا کہ ان کے ذریعے نجات حاصل نہیں کر سکتا، لہٰذا میں نے سچ بولنے کا عزم مصمم کر لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت تشریف لائے. آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ سفر سے واپسی پر پہلے مسجد میں تشریف لاتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر لوگوں کے درمیان بیٹھ جاتے. حسب معمول آپ نے ایسا ہی کیا. پھر پیچھے رہ جانے والے لوگ آ کر عذر پیش کرنے لگے اور قسمیں کھانے لگے. اب یہ منافقین آنا شروع ہو گئے، رسول اللہ یہ ادھر تھا، یہ ادھر تھا، قسمیں کھاتے تھے، یہ جھوٹی قسمیں. یہ لوگ 80 سے کچھ زائد تھے. آپ نے ان کے ظاہر کو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہر کو قبول کرتے ہوئے ان کی بیعت لی، یعنی ان کی توبہ کو قبول فرمایا، ان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت فرمائی اور ان کے باطن کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیا. پھر میں حاضر ہوا، سلام عرض کیا تو آپ غصے کی حالت میں مسکرائے. یہ جو مطلب کسی بزرگ کی صحبت میں رہا ہو نا وہی جانتا ہے کہ چہرے پہ جلال لیکن ہلکی سی مسکراہٹ، جو مسکراہٹ پسندیدگی والی نہیں ہوتی بلکہ بتکلف ایک شخص اپنے چہرے پر مسکراہٹ طاری کرتا ہے کیونکہ ان کی عادت مسکرانے کی ہوتی ہے، لیکن چہرے سے جلال ٹپک رہا ہوتا ہے. ایسے لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ اس مسکراہٹ میں حقیقت نہیں ہے، پھیکا پنسا ہے، اور چہرے پہ جلال ویسی ہوں تھوڑا سا مسکراہٹ کے طرز پر پھیل گئے ہیں لیکن حقیقتاً جلال ہے. تو یہ آپ نے ملاحظہ فرمایا. ابھی یہ واقعہ انشاءاللہ چل رہا ہے اور بہت ہی دلچسپ واقعہ، انشاءاللہ اس کو آخر تک بیان کریں گے، لیکن نیکسٹ پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے.